پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جن پر آج تک بحث ہوتی ہے کہ انہیں ہیرو سمجھا جائے یا تاریخ کے ایک پیچیدہ کردار۔ حسین شہید سہروردی بالکل ایک ایسا ہی نام ہے، تو آئیے آج ان کی زندگی اور لیگیسی کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہی ہے، سہروردی جمہوریت کے ہیرو تھے یا ایک متنازع شخصیت؟ آخر ان کی میراث اتنی پیچیدہ کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب ان کے پورے سیاسی کیریئر کی کہانی میں چھپا ہے، اور آج ہم اسی سفر کو کھوجنے جا رہے ہیں۔ اس پیچیدہ شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہانی کو بالکل شروع سے دیکھنا ہوگا۔ حسین شہید سہروردی 8 ستمبر 1892 کو بنگال کے ایک بہت ہی نامور گھرانے میں پیدا ہوئے، ایک ایسا گھر جہاں قانون اور سیاست روزمرہ کی گفتگو کا حصہ تھے۔ ان کے والد سر حسن امام برصغیر کے ایک مشہور قانون دان تھے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سہروردی کے لیے سیاست اور علمی بحثیں بچپن سے ہی زندگی کا حصہ تھیں۔ ان کی شخصیت اصل میں بنگال کی سیاست کی بھٹی میں تپ کر بنی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک نوجوان بیرسٹر برطانوی ہندوستان کے سب سے زیادہ سیاسی طور پر فعال صوبے کا وزیر اعلیٰ بن گیا۔ دیکھیے، ان کی تعلیم ہی ان کی قابلیت کی اصل بنیاد تھی۔ سفر کلکتہ سے شروع ہوا، پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اس کے بعد سیدھا آکسفورڈ یونیورسٹی، اور آخر میں لندن کے معتبر گرینز ہنز سے بیرسٹری۔ اس شاندار تعلیمی سفر نے انہیں ایک بہترین مقرر اور قانون دان بنایا، جو مشرقی اور مغربی دونوں طرح کی سیاست پر گہری نظر رکھتے تھے۔ اب سیاست میں ان کا جو عروج تھا وہ بہت ہی تیزی سے ہوا۔ سوچئے 1937 میں بنگال اسمبلی کے ممبر بنے، اور صرف 9 سال بعد 1946 میں بنگال کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ مگر یہاں کہانی میں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ تقسیم سے ٹھیک پہلے انہوں نے پاکستان یا بھارت میں شامل ہونے کے بجائے ایک آزاد متحدہ بنگال کے منصوبے کی حمایت کی۔ یہ ایک ایسا قدم تھا جس پر آج بھی سیاسی حلقوں میں بحث ہوتی ہے۔ لیکن 1946 سے 1947 تک ان کا وزیر اعلیٰ کا دور ان کے لیے کسی آگ کے دریا سے کم نہیں تھا۔ یہ شدید فرقہ وارانہ فسادات اور سیاسی کشیدگی کا وقت تھا۔ انہیں ایک طرف مسلم لیگ اور دوسری طرف کانگریس کے دباؤ کے بیچ امن قائم رکھنے کی ایک بہت ہی کٹھن ذمہ داری نبھانی پڑی۔ اب کہانی کا رخ نئی ریاست پاکستان کی طرف مڑتا ہے، جہاں سہروردی نے ملک کے سب سے بڑے سیاسی عہدے یعنی وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا۔ بطور وزیر اعظم انہوں نے چند بہت بڑے قدم اٹھائے۔ سب سے پہلے انہوں نے 1956 کا آئین نافذ کیا، جو ملک کا پہلا آئین تھا۔ وہ مشرقی پاکستان کے حقوق کے سب سے بڑے وکیل بن کر سامنے آئے اور اس متنازع 1 یونٹ اسکیم کی کھل کر مخالفت کی، جس نے مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو ایک یونٹ بنا دیا تھا۔ خارجہ پالیسی میں بھی انہوں نے امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات کو فروغ دیا۔ ان تمام اقدامات کا جو مرکز تھا وہ تھا آئینی حکمرانی اور صوبائی خود مختاری۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا یہ با اثر دور حکومت کتنا لمبا چلا؟ اس کا جواب ہے صرف 13 مہینے۔ جی ہاں، بس 13 مہینے۔ یہ ایک نمبر ہی اس وقت کی زبردست سیاسی عدم استحکام کی پوری کہانی سناتا ہے۔ تو آخر 13 مہینوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ انہیں اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا؟ یہ اصل میں نظریات کا ایک ٹکراؤ تھا، جمہوریت کی ایک جنگ تھی جس کا نتیجہ ان کے استعفے کی صورت میں نکلا۔ یہ تصادم 2 بالکل مختلف نظریات کا تھا۔ ایک طرف سہروردی تھے، جو پارلیمانی جمہوریت اور صوبائی حقوق پر پختہ یقین رکھتے تھے، اور دوسری طرف تھے صدر اسکندر مرزا، جو ایک مضبوط مرکزی حکومت کے حامی تھے۔ وہ اپنے اختیارات کا استعمال کر کے سہروردی کی کمزور اتحادی حکومت پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ آخرکار اسی سیاسی کشمکش کی وجہ سے 1957 میں انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ لیکن استعفے کا مطلب خاموشی ہرگز نہیں تھا۔ سہروردی اپوزیشن میں ایک بہت توانا آواز بن کر ابھرے اور جمہوریت اور صوبائی حقوق کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھا۔ اور ہاں، ان کی سرگرمیوں کی وجہ سے انہیں کئی بار نظر بند بھی کیا گیا۔ ان کی زندگی کی کہانی کا جو آخری باب ہے وہ ایک ان سلجھی پہیلی جیسا ہے، جس نے ان کی شخصیت کو اور بھی زیادہ پراسرار بنا دیا ہے۔ 5 دسمبر 1963 کو حسین شہید سہروردی لبنان کے شہر بیروت کے ایک ہوٹل میں انتقال کر گئے، لیکن ان کی موت جن حالات میں ہوئی وہ آج تک زیر بحث ہے۔ سرکاری طور پر تو وجہ دل کا دورہ بتائی گئی، لیکن اس کے برعکس پراسرار حالات اور کئی ایسے سوالات ہیں جن کے جواب آج تک نہیں مل سکے۔ یہی شکوک و شبہات ان کی موت کو ایک تاریخی معمہ بنائے ہوئے ہیں۔ شاید ان کی پوری زندگی کا خلاصہ اسے ایک جملے میں کیا جا سکتا ہے: ایک اصول پسند مگر بے باک سیاستدان جس نے طاقتور قوتوں کے مقابلے میں ہمیشہ جمہوریت اور عوامی حقوق کا ساتھ دیا۔ یہی اصول ان کے پورے سیاسی سفر کی بنیاد تھا۔
تو آج تاریخ حسین شہید سہروردی کو کیسے یاد کرتی ہے؟ ایک شعلہ بیان مقرر، جمہوریت کا ایک اٹل چیمپئن، مشرقی پاکستان کے حقوق کا ایک طاقتور وکیل اور اصولوں پر ڈٹ جانے والی حزب اختلاف کی ایک لازوال علامت کے طور پر۔ اور آخر میں یہ ایک اہم سوال کہ حسین شہید سہروردی کی جمہوری جدوجہد آج کے پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ ان کی زندگی اور اصول پرستی کی کہانی ہمارے موجودہ سیاسی منظرنامے میں غور و فکر کی ایک گہری دعوت دیتی ہے۔